حاضرین پروگرام، میرے نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ پر اللہ سے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام تعزیتی پروگرام جو کہ برائے ایصال ثواب مختار حسین صاحب مرحوم و مغفور جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے، وحدہ لا شریک رب سے دعا ہے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دنیا فانی ہے اور ہر ایک نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے، کامیابی کی بات یہ ہے، سرخروئی کی بات یہ ہے کہ بندے کو موت ایمان کی آ جائے۔ کلمے پر موت آنا، ایمان پر موت آنا، اللہ کو وحدہ لا شریک والے ایمان پر موت آنا، اللہ کے آخری نبی کو آخری نبی سمجھ کر جو اللہ رب العالمین اس بندے کو موت دیتا ہے کہ جس بندے کے یہ سارے عقائد ہوں، نظریات ہوں، تو ایسا بندہ کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ میں اس آج کے بیان کے ضمن میں ماشاءاللہ حافظ محمد صادق صاحب ہمارے بڑے محترم، ہمارے محسن بزرگ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب، میں آج ایک حدیث کی روشنی میں ایک عمل بتانے لگا ہوں۔ وہ وظیفہ اتنا اہم ہے، وہ عمل اتنا اہم ہے کہ اگر اسے کوئی کر لے تو اللہ اسے ایمان کی موت نصیب فرماتا ہے۔ تو آپ سب کو وہ عمل چاہیے نا۔ ایک صحابی گزرے ہیں، ان کا نام تھا حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حارثہ وہ صحابی ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں معراج فرمایا تھا تو آپ کو اللہ نے جنت کی سیر بھی کروائی تھی۔ جب جنت کی سیر ہو رہی تھی تو اچانک اللہ کے نبی کے کانوں میں قرآن کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ جنت میں کون قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آپ کا غلام حارثہ ابن نعمان ہے جو تلاوت کلام الہی کر رہا ہے اور آپ اس کی آواز جنت میں سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبریل ابھی تو حارثہ ابن نعمان زندہ اور مدینہ میں ہے، اس کی آواز یہاں جنت میں کیسے سنائی دے رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے اس غلام نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے جب یہ صحابی رسول مدینہ کی گلیوں میں تلاوت کرے تو اس کی آواز جنت میں سنائی دے۔ یا رسول اللہ یہ وہ آپ کا غلام ہے مدینہ میں، لیکن ماں کی خدمت اتنی کی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تلاوت تو مدینہ کی گلیوں میں کرے لیکن آواز جنت میں سنائی دے۔
یہ وہ حارثہ ابن نعمان بوڑھے ہوئے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، تو انہوں نے اپنے گھر میں جہاں یہ عبادت کے لیے بیٹھتے تھے، مصلی بچھایا ہوا تھا، وہاں سے لے کر گھر کے دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی۔ کس لیے؟ کہ جب بھی دروازے پہ کوئی سوالی آئے تو اس سوالی کو دینے کے لیے رسی پکڑ کے خود دروازے پہ تشریف لے جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے حضرت جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کسی بچے کو کہہ دیں، گھر والے کی کسی خادم کو کہہ دیا کریں، یا آپ خود تشریف لے جاتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو صدقہ اپنے ہاتھوں سے خود دیتا ہے اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے، امن کی، خیر کی موت اللہ اسے نصیب کرتا ہے۔ تو یہ صدقہ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے دیں، اور صدقہ دینے کے لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اور یہ نیت نہ ہو کہ 4 بندے مجھے دیکھیں اور واہ واہ کہیں۔ اور خفیہ صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن بعض مقامات پر اعلانیہ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے۔ وہ کس مقصد کے لیے؟ وہ اس مقصد کے لیے کہ اگر میں کسی کو اعلان دوں گا تو مجھے دیکھ کر 4 بندے 8 بندے اور بھی اٹھیں گے اور وہ بھی اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اس ترغیب کی نیت سے علل اعلان، جس طرح مساجد مدارس میں اپیل ہوتی ہے، تو وہاں اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے مدرسے میں کہ میں 1 بوری گندم کی دوں گا، اس کی نیت میں یہ ہو کہ میں اٹھا ہوں، مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی اٹھیں۔ تو یہ جو نیکی میں سبقت اس مقصد سے کی جائے اور علل اعلان اگر کی جائے کہ مجھے دیکھ کر اور لوگ بھی یہ نیکی کی طرف بڑھیں اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو اس پر اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جہاں بھی نیکی کا موقع مل جائے تو کوشش کیا کریں کہ اس نیکی کو ضائع نہ ہونے دیں، موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے اللہ رب العالمین 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام عکاشہ ہے۔ بات سادی بھی ہوگی، سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کچھ مسائل بھی عرض کروں گا۔ تعزیتی پروگرام ہوتے ہیں، فضائل بھی چلتے ہیں، مسائل بھی چلتے ہیں۔ عکاشہ ایک صحابی ہے، کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھی انہی 70,000 لوگوں میں شامل کر دیا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب موقع ختم ہو گیا، عکاشہ سبقت لے گیا ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی نیکی کا معاملہ ہو تو کوشش کریں آگے بڑھنے کی، نیکی کو حاصل کرنے کی، نہیں پتا کہ وہ چانس، وہ موقع ختم نہ ہو جائے۔ تو اس موقع پر جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، درخواست یہ ہے کہ آپ نے 70,000 اپنی امت کے لوگ فرمائے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ یا رسول اللہ میری عرض یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے، نہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، نہ اس امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب العالمین ان بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
نے درخواست کی، حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے غلام نے زمین پر بیٹھ کے، فرش پر بیٹھ کے درخواست کی ہے، عرشوں والے رب نے آپ کے غلام کی درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ تعداد بھی اب اتنی بڑھا دی ہے، اتنی بڑھا دی ہے، آج کا مسلمان خوش ہو جائے گا کہ اللہ کتنے بغیر حساب کتاب لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سیدنا عمر ابن خطاب کی عظمت و رفعت و بلندی کو، جن کی اس درخواست پر رب العالمین نے گناہگار امت کے بغیر حساب کتاب کے جانے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما دیا۔ کتنی تعداد ہو گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری درخواست کو قبول کر لیا ہے۔ اب جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ طریقہ یہ ہوگا، وہ اللہ نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جانے تھے، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ 70,000، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 الگ۔ یہ تعداد والا کتنی بنتی ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ۔ کہاں 70,000 اور کہاں 4 ارب 90 کروڑ تعداد بنتی ہے، جو بغیر حساب کتاب کے اس امت میں سے اللہ کرے کہ اس تعداد میں ہمارا شمار بھی ہو جائے۔ تو سامعین محترم، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ بری موت سے بچاتا ہے، اور صدقے کے لیے میں عرض کر رہا تھا، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ پہلے تو خفیہ دیں، ہاں کہیں کہیں جس طرح میں نے عرض کیا کہ علی الاعلان دینے کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ خفیہ صدقہ کیسے کیا جاتا ہے؟ آؤ آپ کو حضرت امام زین العابدین سے پوچھواتے ہیں۔ مدینہ کی سرزمین ہے، امام زین العابدین ہے۔ کون امام زین العابدین؟ نام تو علی ابن حسین ہے، زین العابدین کیسے نام پڑ گیا، کیسے لقب سجاد کا پڑ گیا ہے؟ آؤ بستی والوں سنو، یہ امام زین العابدین کون امام ہے؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے صاحبزادے ہیں، علی ابن حسین ان کا نام ہے۔ روزانہ 1000 کھڑے ہو کر رکعت نفل کی پڑھتے تھے، 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، اور 100 گھرانے کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ ان 100 گھرانوں کی کفالت کرنے والا کون ہے، کون ان کے گھر میں رات کو راشن دے کر جاتا ہے، کون ان کے گھر میں دالیں اور سبزیاں اور آٹا دے کر جاتا ہے، کون ان کے گھر میں کھانے کا سامان دے کر جاتا ہے۔ مدینہ میں کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی، پتہ تب چلا جب مدینہ کی سرزمین میں امام زین العابدین کا جنازہ اٹھتا ہے۔ امام زین العابدین کو جب غسل دیا جاتا ہے، غسل دیتے وقت لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر رسیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں، ان کے جسم پر زخموں کے نشان بنے ہوئے ہیں، رسیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ علامت سامنے آ گئی، دوسری علامت یہ ہوئی کہ جب ان 100 گھرانے کی کفالت بند ہو گئی، امام زین العابدین کی تدفین کے بعد، آپ کو دفن کرنے کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد، اس 100 گھرانے کی کفالت جب بند ہو جاتی ہے، پھر جا کر پتہ چلتا ہے اس 100 گھرانے کی کفالت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، خاندان نبوت کا چشم و چراغ امام زین العابدین تھے۔ کون امام زین العابدین؟ کون امام زین العابدین؟ اعلیٰ گھرانوں کے چراغ ہے، خاندان
नबूवत के चश्मो चराग हैं, हज के मौका पर तशरीफ ले जाते हैं, वहां पर बड़ी भीड़ होती है, बड़ा रश होता है, बड़ा वहां पर हुजूम होता है। वहां का बादशाह शहजादे भी आए हुए हैं हज के लिए, वहां पर तमाम बड़े बड़े लोग और रुआसा और अमीर तबका भी आया हुआ है। हजरे अस्वद की बारी, बोसे की बारी जब आती है, बोसा लेना चाहते हैं, बड़े बड़े बादशाह बोसा नहीं ले सकते, बड़े बड़े शहजादे बोसा नहीं ले सकते, लोग धक्के दे रहे हैं, वो दूर दूर जाकर गिरते पड़ते हैं। थोड़ी देर गुजरती है, जब बादशाह देखते हैं कि हमें बोसा नहीं लेने दिया जा रहा, वो दूर बैठ जाते हैं, कुर्सियां बिछवाई जाती हैं, बैठ जाते हैं कि जब भी यहाँ रश कम होगा हम बोसा ले लेंगे। अभी बैठते ही हैं, देखने में एक अजीब मंजर देखा है। हरामे काबा में एक नौजवान दाखिल होता है, खूबसूरत है, हसीनो जमील है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी के घराने का फर्द है, कोई आम हस्ती नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरामे काबा में दाखिल होते हैं, लोग कहते हैं लोगों हट जाओ, अल्लाह के नबी के घराने का फर्द आ रहा है, अल्लाह के नबी के घराने का शहजादा आ रहा है। तुमने दुनिया के तो शहजादों को देखा है, आज खानदान नबूवत के शहजादे की जियारत कर लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते हजरे अस्वद तक पहुंचते हैं, आराम से बोसा लेके पीछे हट जाते हैं। बादशाह पूछता है लोगों ये कौन है, जानते हुए भी पूछता है ये कौन है कि हमें तो बोसा ना लेने दिया गया, लेकिन ये शख्स कौन है जिसके लिए रस्तों को खाली कर दिया जाता है, जिसके लिए रस्ते बनाए जाते हैं और जिसके लिए रस्ते बनाकर हजरे अस्वद की गाहों से देखा करते थे। लोग पूछते, हज़रत सैयदना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने अब्बा जी से पूछ लिया, अब्बा जी मैं आपको बड़ा देखती रहती हूँ, आप अली के चेहरे की तरफ बड़ा देखते हैं, क्या माजरा है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, बेटी मैं अली के चेहरे की तरफ क्यों ना देखूं, मैंने अल्लाह के नबी की जुबाने मुबारक से सुना है कि अली के चेहरे का दीदार करना भी इबादत है, इनके चेहरे की जियारत करना भी सवाब है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अम्मा आयशा ने पूछा और फिर रिवायत कर दी, लोगों तक पहुंचा दी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद से बाहर निकलते हैं, नमाज पढ़ के बाहर आते हैं। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेल रहे हैं, उस वक्त ये छोटे बच्चे हैं, इनको उठाकर अपने कंधों पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बिठा लिया। सामने से मौला अली तशरीफ लाते हैं, हज़रत मौला अली शेरे खुदा कर्रमल्लाहु वजहहू अपने बेटे को अबू बकर के कंधों पे देकर कहने लगे, वाह वाह कितनी खूबसूरत सवारी है, कितना खूबसूरत सवार है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली को देखकर फरमाते हैं कि ये बेटा अली का है लेकिन मुखड़ा नबी का है। मैं मौला अली के दर पे, उनके दर पे हाजिरी देते हुए दस्तबस्ता दरखास्त करता हूँ, मौला अबू बकर ने आपके बेटे को अपने कंधों पे उठा लिया था, आपने फिर मोहब्बत का बदला कैसे दिया, आपने अपनी मोहब्बत का कैसे इजहार फरमाया। सैयदना मौला अली शेरे खुदा बिरादर मुस्तफा मौलूद काबा मौला अली फरमाते हैं, ओ अल्लाह के बंदे क्या तूने किताबों का मुताला नहीं किया, मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे कर दिया कि मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ, मैंने उसका नाम अबू बकर रख दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। रहमा बैनहुम, ये आपस में शीरो शक्कर हैं, ये आपस में एक दूसरे से मुहब्बत करने वाले हैं, ये आपस में एक दूसरे की कदर करने वाले हैं, ये आपस में एक दूसरे का लिहाज करने वाले हैं, ये आपस में एक दूसरे का एहतराम करने वाले हैं। मदीना की सरजमीन है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर चल रहा है। हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब के पास अपने मसाइल पेश करने आते हैं। थोड़ी देर
گزرتی ہے، حضرت سیدنا امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین جب تشریف لاتے ہیں، لیکن سیدنا عمر ابن خطاب اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میرے گھر میں میرے دروازے پہ امام حسین بھی آئے ہیں۔ جب بعد میں بتایا جاتا ہے یا امیر المؤمنین، آپ کے دروازے پہ امام حسین تشریف لائے تھے، امام مولا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا کام و کاج چھوڑ دیا، اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر دیا۔ دور کے باہر کے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کو کہا آپ یہاں پہ انتظار کریں، ابھی تھوڑی دیر پہلے علی کے شہزادے یہاں پہ تشریف لائے تھے، وہ واپس چلے گئے ہیں، یہ عمر ان کو واپس ملنے پیچھے جائے گا۔ مدینہ کی سرزمین میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا امیر المؤمنین کیا ماجرا پیش آ گیا ہے، کیا مسئلہ بن گیا ہے، آپ اتنی بے چینی کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، حسین یہاں میرے پاس تشریف لائے تھے، لیکن اپنی مصروفیت سے مجھے پتہ نہ چل سکا، میں ان کو بٹھا نہ سکا، ان کے دستبوسی کر نہ سکا، ان کے ماتھے کو چوم نہ سکا۔ اب میں جا رہا ہوں ان سے پوچھنے کے لیے کہ میرے دروازے پہ کیسے تشریف لائے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سیدنا عمر ابن خطاب، یہ عمر ابن خطاب وہ صحابی رسول ہیں جو محبت اہل بیت میں یہاں تک بھی فرما گئے تھے کہ لوگوں امام حسین کا لکھا ہوا پرچہ میری قبر کے اندر رکھ دینا، عمر کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ تو کون تمہیں کہتا ہے یہ لڑے ہوئے تھے، دور تھے، جھگڑنے والے تھے؟ ارے پاکستان میں اتحاد کی فضا قائم کرو، پاکستان میں امن کی فضا قائم کرو، پاکستان میں اتحاد کا سبق دو۔ کیوں انتشار کے سبق دیتے ہیں؟ کیوں ان دونوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہاں میں آج قرآن و حدیث میں ان کے مطابق دونوں کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ متحد لوگ تھے، کیسے محبتیں کرنے والے تھے، کیسے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے۔ جب مدینہ کی سرزمین میں